قاتلو، تم لڑائی کرو، تم جنگ کرو، تم قتال کرو، الذین، ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا، اور نہ ہی، بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ولا، اور نہ ہی، یحرمون، حرام قرار دیتے ہیں، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام قرار دیا، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، ولا یدینون، اور نہ ہی وہ قبول کرتے ہیں، دین الحق، سچے دین کو، اور نہ ہی، ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں، من الذین، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، حتی، یہاں تک کہ، یعطو، وہ دیں، الجزیہ، جزیہ، عن یدز، اپنے ہاتھ سے، وہم، اور وہ، صاغرون، چھوٹے بن کر رہیں، وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ یہاں سے اب دوسرا ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ تمہید ہے اس مضمون کی۔ یہ آگے چل کر یہ سارا جو واقعہ ہے، یہ غزوہ تبوک کی شکل کے اندر پیش آیا۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے لے کر آخر تک، اس سورت کے آخر تک تقریباً سورہ تبوک ہی چلے گی، غزوہ تبوک ہی چلے گا، یہ اس کی تمہید ہے۔ غزوہ تبوک دراصل کیا تھا؟ جزیرۃ العرب سے باہر اب اسلام کے غلبے کی ابتدا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جزیرۃ العرب پر اسلام غالب آ چکا ہے، جزیرۃ العرب کی حد تک۔ باہر ابھی دعوت گئی ہے، جتنی اقوام باہر ہیں، جتنے مذاہب ہیں، جتنی حکومتیں ہیں، ان کو دعوت نامے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رومیوں کے ساتھ تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے کچھ مواقع پر، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ساتھ ساتھ آتی ہے۔ لیکن اب جبکہ جزیرۃ العرب کے اوپر مسلمان غالب آ چکے ہیں، اسلام غالب آ چکا ہے، اور پھر ایک بہت بڑی سازش جو ابو راہب عامر نام کا جو شخص تھا وہ کر رہا تھا، یہ اس کے کچھ تعلقات تھے، اس کا کچھ اثر رسوخ تھا قیصر روم کے دربار تک۔ اب یہ مسلسل یہاں سے پروپیگنڈا کر رہا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ روم جو ہے اب اس طرف متوجہ ہو، اور متوجہ ہو کر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو۔ اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اگر روم یہاں حملہ آور ہوتا ہے نا، تو پھر اسلام اور مسلمانوں کا تو خاتمہ ہے، خاتمہ ہے مسلمانوں کا اور اسلام کا خاتمہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے وہاں پر سازشی ماحول بھی بنایا ہوا تھا، وہ پوری تفصیل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو اب اس آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اہل کتاب کا لفظ آیا ہے، اہل کتاب سے جنگ کرو۔ اب اہل کتاب میں سے جو یہود تو ختم ہو چکے ہیں، یہود کا معاملہ تو نمٹ چکا ہے بہت پہلے۔ غزوہ بنو قریظہ کی صورت کے اندر
اور غزوہ اور بنو نذیر کے خلاف اور بنو قریظہ کے خلاف ان کا تو معاملہ نمٹ چکا ہے. یہود تو تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں، یہود کا کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، یہود اب مدینے سے نکالے جا چکے ہیں. اب نصارہ ہیں، اب نصارہ دنیا کے اوپر غالب، دنیا کے سپر پاور. اب ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہونی ہے. اب یہاں سے اس کے لیے تمہید شروع ہو رہی. قاتل الذین، قتال کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اصولی بات یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں من الذین اوتوا الکتاب، یہ ہیں بھی اہل کتاب. اہل کتاب تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل کتاب تو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کا جو دعویٰ وہ کر رہے تھے نا، وہ بالکل غلط تھا. وہ کہتے تھے اللہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. الوہیت 3 حصوں میں، نصارہ کہتے تھے. ہم آج ہی پڑھیں گے یہ بات. الوہیت 3 حصوں میں تقسیم ہے. 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی اللہ کا حصہ 33% ہے. 33% جو ہے وہ حضرت مریم کا ہے اور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور 33% جو ہے وہ روح القدس ہے. یہ اللہ پر ایمان ہے. اس لیے تم کو مشرک کہا گیا، ان کو مشرک کہا گیا ہے. قرآن کریم نے بار بار ان کو مشرک کہا ہے، ان کو مومن نہیں کہا. تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے. جو ایمان اللہ کے ہاں مطلوب ہے نا، وہ نہیں ہے ان میں. وہ تو اپنی مرضی کا ایمان بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایمان نہیں ہے. آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے. آخرت پر ایمان کیسے نہیں ہے؟ ان کا تو تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے، ہم تو بخشائے. کس نے کہا؟ یہ تو تمہاری اپنی بنائی ہوئی آخرت ہے، اللہ کی آخرت یہ نہیں ہے. لہذا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اے مسلمانوں اب تم نے قتال کرنا ہے ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ ان کو حرام قرار نہیں دیتے. بہت بڑی تبدیلیاں آ چکی تھی نصارہ کے اندر، بہت بڑی تبدیلیاں نصارہ کے اندر آ چکی تھی. ہم یہ بھی آگے پڑھتے ہیں، تمہیداً میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے رب بنا رکھے تھے بہت سارے. ہم 3 پارے میں پڑھ کر آئے تھے. 3 پارے میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. اہل کتاب سے کہو آؤ بھائی، آؤ ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور وہ کیا؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائے گا. اور یہ آگے آیت آ رہی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنایا ہوا تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے عیسائی تھے. عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی جو تھا نا اس کے بیٹے تھے. عیسائی مذہب پر تھے پہلے، کیونکہ پہلے عیسائی مذہب تھا. تو یہ ایمان لے آئے تھے. تو کہنے لگے اللہ کے نبی ہم کسی کو رب تو نہیں بناتے تھے، ہم تو اللہ کے سوا، ہم اپنے جو مذہبی پیشوا تھے ہم ان کو رب تو نہیں بناتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم نے حلال حرام کا اختیار ان کو دے رکھا تھا نا، وہ جس کو چاہیں حلال قرار دیں، جس کو چاہیں حرام قرار دیں. وہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو تھا. آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، یہی تو رب بنانا ہے. اس کو پاپائیت بھی کہتے ہیں، یعنی جو ان کا پاپا روم ہوا کرتا تھا
جو وہ جس چیز کو حلال قرار دے دے حلال، جس کو حرام قرار دے دے حرام، جس کو قاتل قرار دے دے وہ قاتل، جس کو بری کر دے وہ بری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل، یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل کہا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا یہود کو عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتی تھی، وہ قاتل تھے نہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے تھے یہود، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، مسیح عیسی ابن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے قتل کیا، ہم قاتل ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے قاتل تو خیریت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے قتل کر دیا۔ عیسائی دنیا ان کو قاتل سمجھتی تھی۔ 2000 سال تک عیسائی دنیا یہودیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا قاتل سمجھتی تھی۔ 1933 کے اندر 33 کے اندر جب بہت تبدیلیاں آ گئیں، چرچ نے کہا کہ یہود جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل نہیں ہیں، ان کو معاف کر دی، بری کر دی۔ اس کے بعد سے کیا ہوا، یہود و نصارہ قریب آنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ قربت 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 قربت۔ اب تو خیر وہ ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے ہوئے فی الوقت۔ پھر ان کو فلسطین دیا گیا، فلسطین کے اندر انہوں نے اپنی ریاست بنائی۔ اس وقت کے بعد سے نصرانیت جو ہے، عیسائیت جو ہے، وہ یہود کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ہر وقت ان کا ساتھ اور ان کی مدد اور ان کی معاونت، یہ سب چرچ نے تبدیل کر دیا۔ تو ولا یحرمون، تو یہ جو ان کا چرچ تھا، ان کے جو پیشوا تھے مذہبی، یہ ان کو حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا تھا۔ یہی چیز جو ہے شیعت کے اندر بھی ہے، وہاں امام کو جو ہے انہوں نے حلال اور حرام کا اختیار دے رکھا ہے۔ جس کو امام حلال قرار دے دے وہ حلال ہے، اور جس کو امام حرام قرار دے دے وہ حرام ہے۔ ان دونوں چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ، اور وہ نہیں حرام قرار دیتے، مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور یہ دین حق کو قبول بھی نہیں کرتے، مِنَ الَّذِينَ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یہ اہل کتاب ہیں۔ تو تم نے کیا کرنا ہے، ان کے خلاف لڑنا ہے، لڑو ان کے خلاف، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دیں، عین ید، اپنے ہاتھ سے۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی غیر مسلم ریاست یا اسلامی ریاست کے اندر جو غیر مسلم ہیں، وہ اسلامی ریاست کے اندر رہنا چاہیں اور اسلامی ریاست ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرے، اس کے عوض وہ ٹیکس دیتے ہیں جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ یا کوئی ریاست اسلامی ریاست کے ماتحت بن کر رہنا چاہتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی اس کی تمہید عرض کرتا ہوں۔ جب کسی ریاست کے ساتھ اسلام کی جنگ ہوتی ہے نا، یا اسلام کی کسی ریاست کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، تو اسے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے، ان کو اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بات ہی ختم، پھر تو وہ مسلمان ہیں، پھر تو تمہارے بھائی ہیں، پھر تو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو دوسرا آپشن ان کو یہ دو کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ اسلام قبول نہیں کرتے، سیاسی طور پر آپ ہماری بالادستی تسلیم کر لیں، سیاسی طور پر، کہ بھائی آپ یوں سمجھ لیں، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جیسے ہندوستان کے اوپر سیاسی طور پر انگریز غالب تھا، تو سیاسی بالادستی تسلیم کر لو ہماری، اور ہمارے انڈر رہو، ٹھیک ہے، اپنے مذہب پہ رہو، تمہاری جان مال کی حفاظت ہم کریں گے، اور تم نے کیا کرنا ہے، تو ہم تمہیں حفاظت کریں گے، تم ہمیں اس کے بدلے میں ٹیکس دو گے۔ اس کو کہا جاتا ہے جزیہ۔ یہ 2 آپشن، اور تیسرا آپشن پھر یہ ہے، اگر اسلام بھی قبول نہیں کرتے، ہماری بالادستی بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر اب لڑائی ہے، لڑائی تیسرا آپشن ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مانیں گے نہیں ہے، تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا، اور لڑو، اور لڑ کر ان کی بالادستی ختم کرو، اور ختم کر کے یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، وہم صاغرون، اور یہ چھوٹے بن کر رہیں۔ چھوٹے بن کر رہنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے انڈر رہیں،
تمہاری بالادستی تسلیم کریں۔ اصل تو اسلام کی یہ ہے نا، اسلام بالادست رہے، باقی جتنی بھی سپر میسی جو ہے وہ اسلام کی ہے، باقی جتنے بھی دنیا کے وہ مذاہب ہیں وہ اسلام کے اندر رہیں گے۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ کیوں انڈر رہیں گے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے نا، تو ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، بالکل حق پر تھے۔ فرعون کا مقابلہ کیا، حق پر تھے۔ بنی اسرائیل کو آزادی دلوائی، حق پر تھے، کیونکہ خدا کا نمائندہ آیا ہے، خدا کا نمائندہ آیا ہے اور اس نے خدا کے احکام انسانوں تک پہنچائیں، اور وہ خدا کے دین کی بالادستی چاہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی اور نبی تشریف لائے، کوئی اور نبی تشریف لائے، اور نبی تشریف لائے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ اللہ کی بالادستی قائم کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، پوری دنیا کے اوپر بالادستی قائم کی، بالکل ٹھیک ہے، بھلے سے وہ بنی اسرائیل کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ماننے والوں نے اللہ کے دین کی بالادستی دنیا پہ قائم کی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل تسلیم کرتے ہیں اس کو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب جب حضور تشریف لائے ہیں، اب حضور بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کی بالادستی، اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کو غالب کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرتے ہیں تو ٹھیک، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کرتے ہیں تو ٹھیک، اور حضور علیہ السلام کے ماننے والے کریں تو غلط۔ یہ کہاں سے ہوا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے اور اس کے بعد 600 سال کے بعد حضور کو جب نبوت ملی ہے، اب اللہ کے نبی حضور علیہ السلام اللہ کے دین کی بالادستی دنیا میں قائم کریں گے، اسی طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام نے قائم کی، ہارون علیہ السلام نے قائم کی، داؤد علیہ السلام نے قائم کی، سلیمان علیہ السلام نے قائم کی، یسیع علیہ السلام نے قائم کی، فلاں 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 نے قائم کی، حضور بھی قائم کریں گے بالکل۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے دین کو قائم کیا، بس تمام انبیاء نے کیا، حضور بھی کر رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے ماننے والے، ان کی ذمہ داری اللہ کے دین کی بالادستی قائم کریں اس کو۔ لہذا حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، باقی جتنے ادیان والے ہیں اب وہ تمہارے ماتحت بن کر رہیں گے اور تم اللہ کے دین کی بالادستی قائم کرو۔ جی اب مسلمان یہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا، بالکل ٹھیک ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر۔ بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تشریف لائے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، صحیح کیا، بالکل صحیح کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ماننے والوں نے کیا، ہم مانتے ہیں، بالکل۔ اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب آپ نے قائم کی ہے تو مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ وہی چیز ہے جو پہلے سے ہوتی آئی، اب بھی ہوگی اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی، اور اللہ کر کے رہیں گے۔ ہوا بھی ہے عرصہ دراز تک، اور اب کچھ درمیان کے اندر وقفہ ایسا بھی آیا تھا کہ جب مسلمان کمزور پڑے اور کفر پھر آنکھیں دکھائیں اور بالادستی قائم کی کفر نے، وہ اللہ ختم فرمائیں گے، ختم فرما کر اللہ تعالیٰ اسلام کی بالادستی کو قائم فرمائیں گے۔ اللہ کرے یہ جو شکلیں بن رہی ہیں، اللہ انہی کے ذریعے کوئی شکلیں ہمیں عطا فرما دے۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہود نے، عزیر علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب صرف آگے تھوڑا سا ترجمہ کرتے ہیں، بس باقی بات واضح ہو چکی۔ وقالت الیہود، یہود کہنے لگے، عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے کہا۔ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب روئے زمین سے یہودیت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ ایسے ظالم حکمران ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا خاتمہ کر دیا، یہود کا خاتمہ کر دیا، کتابیں ختم، مدارس، مساجد سب ختم، جو ان کی عبادت گاہیں تھی سب ختم۔ اب اگر یہ لوگ تھے بھی تو یا تو کہیں غاروں میں چھپے ہوئے تھوڑے بہت، اور یا پھر جیلوں کے اندر بند۔ عرصہ دراز ان پر ایسی حالت میں گزرا ہے۔ دنیا سے تورات جو تھی وہ مٹا دی گئی، ان کی عبادت گاہیں نظر آتش کر دی گئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے انہی قیدیوں میں سے
حضرت عزیر علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. انہوں نے دوران قید ہی اپنے جو ساتھی تھے ان کی تربیت شروع کی. کرتے 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 اللہ نے کیا، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ قیدوں سے آزاد ہوئے. اب چونکہ یہ لوگ نبی کی تربیت یافتہ ہیں، اس لیے ان کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، یہ پھیلے ہیں، اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر نئے سرے سے تورات بھی اتاری، تو آزادی ملی. عزیر علیہ السلام کی محنت سے اصلاح ہوئی. ایک دفعہ پھر تورات ملی، پھر زمین پر ان کے پاؤں جمنے شروع ہوئے، تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اپنا ہیرو ماننا شروع کر دیا، اور مانتے مانتے یہاں تک کہ ان کو خدا کا بیٹا تصور کرنا شروع کر دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ کہنے لگے المسیح عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک، یہ قولہم، ان کی باتیں ہیں، بافواہہم، ان کے منہ کی، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. یظاہرون، یہ نقل کر رہے ہیں، قول باتیں، الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من قبل، ان سے پہلے جن اقوام نے کفر کیا، یہ ان کی مشابہت کر رہے ہیں. یعنی ایسی باتیں، ایسی کفریہ باتیں ان سے پہلے کچھ اور لوگ بھی کہتے رہے. قاتلہم، ان پر مار پڑے اللہ کی، انا، کہاں، یؤفکون، یہ بہکائے جا رہے ہیں. ان پر اللہ کی مار پڑے، یہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں. اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، ورہبانہم، اور اپنے بزرگوں کو، اپنے مذہبی پیشواؤں کو اور اپنے بزرگوں کو انہوں نے بنا لیا، اربابا، رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ بن مریم کو رب بنا لیا. وما، اور نہیں، امروا، ان کو حکم دیا گیا، الا، مگر یہ، لیعبدوا اللہ، کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، الہا واحدا، معبود واحد. لیعبدوا الہا واحدا، یہ ایک معبود اللہ کی عبادت کریں. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. سبحانہ، اللہ پاک ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا، کہ بجھا دیں، نور اللہ، اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ سے. آپ ان کو پھونکے بھی کہہ سکتے ہیں، پھونکوں سے، اپنے منہ سے اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے دین کو بجھا دیں. وَيَأْبَى، اور فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ، الا، صرف اور صرف، ان یتم، کہ وہ پورا کر کے رہیں گے، نورہ، اپنا نور. اور اللہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ تو اپنے دین کو غالب کر کے رہیں گے. وَلَوْ، اگرچہ، کریہا، کتنا ہی برا لگے، الکافرون، کافروں کو، کافروں کی جتنی مرضی چیخیں نکلے، ان کو جتنا مرضی برا لگے، یہ اللہ کا دین یہ غالب آ کر رہے گا. ہوا، وہی ہے اللہ، الذی، جس نے، ارسل، بھیجا، رسولہ، اپنے رسول کو. وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ وہ نبی اس دین کو غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر. تاکہ وہ نبی اس دین کو، کس دین کو؟ دین اسلام کو، جو حضور علیہ السلام کو اس وقت عطا ہوا ہے، اس کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرے. یہ ساری جو تمہیدیں ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، تمام ادیان کا خاتمہ، ان کی بالادستی ختم، اور دین اسلام کی بالادستی، اسلام کے ماننے والوں کی بالادستی. لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ مشرکین نے جب حضرت ابو طالب کو آگے کیا نا کہ جناب دیکھیں ہم تو آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے آپ کے بھتیجے کو کچھ نہیں کہتے،
تو لیکن دیکھیں وہ تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں خدا کے لیے۔ ابو طالب ویسے بھی اس وقت نا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، تو سوچنے لگے کہ چلو یہ اچھا موقع ہے تھوڑا سا ان کو بھی جذباتی کر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کوئی بند باندھے۔ جب وہ ساری باتیں کر کے چلے گئے تو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، کہا بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ عمر کا بھی فرق اثر ہوتا ہے نا، جب انسان عمر کے آخری مراحل میں جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر تھوڑا سا ذرا حوصلے وہ نہیں رہتے۔ اب ابو طالب جو ہمیشہ حضور کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، سپورٹ سہارا ہاں آپ کو دیتے تھے، اب کہنے لگے کہ بھتیجے اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور بائیں پہ چاند رکھ دیں، میں اللہ کا جو دین مجھ تک پہنچا ہے میں یا تو اس دین کو غالب کر کے رہوں گا اور نہیں تو اس سے پہلے پھر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ میں تو اس دین کو غالب کرنا تو غالب کر کے چھوڑنا۔ اسی لیے جب صفا پہ چڑھ کر پہلا اعلان کیا تھا حضور نے، پہلا اعلان، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، عرب و عجم کی بادشاہی اللہ تمہیں دیں گے، یعنی اللہ اس دین کو غالب کریں گے، عرب و عجم پہ غالب کریں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کریں۔ اب وہ پچھلا تھا نا، یہ چھوٹے بن کر رہے ہیں، چھوٹے ماتحت بن کر رہے ہیں، بالادستی تمہاری ہو، سیاسی سپرمیسی تمہاری ہو، یہ تمہارے انڈر رہیں تمہاری پالیسیوں کے مطابق۔ وَلَوْ كَرِهَا، چاہے یہ بات کتنی ہی بری لگے، المشرکون، مشرکوں کو، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ بس یہاں